والسلام والتحيات والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، بابا دی بلندر صلوات۔ وہاں سے مائک بند کر دیں اور اس کے بعد کس کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیہ، حسینیہ، قدیریہ، مشروطی امام زمان علیہ السلام سامعین کرام، جو وقت دیا گیا تھا اس سے بہت تاخیر سے ممبر دیا جا رہا ہے۔ یہی پہلے یہ خلاف شرع ہے کہ جو وقت دیا جا رہا ہے اس میں یہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ کے علم میں بھی ہے کہ 8:30 کا ٹائم تھا، کل 9:30 کے بعد دیا اور آج مزید 15-20 منٹ اور تاخیر ہوئی ہے۔ تو میں زیادہ طویل زحمت نہیں دوں گا، اس لیے کہ پڑھنے والا بھی تھک جاتا ہے اور سننے والا بھی۔ تو آپ حضرات جتنا میں دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، ظاہر ہے کہ وعدہ کیا ہوا تھا، ایک مرتبہ مل کر بلند ترین صلوات پڑھیں رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، رحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، ابصر الناظرین، جار المستجیرین، قرآن پاک میں واضح الفاظ میں یہ اعلان کر رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد اور عورت میں سے جو بھی ایمان رکھ کے اچھا عمل کرے گا تو ہم ایسے انسان کو مرنے نہیں دیں گے، پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور اسے وہ اجر عطا کریں گے جو اس کے عمل سے، اس کے فعل سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ کل کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پروردگار نے سورہ حلاقہ میں کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، مادہ تخلیق سے خلق کیا، مادہ حیات سے پیدا کیا، نبتلیہ اس لیے پیدا کیا کہ ہم دنیا میں انسان کا امتحان لیں۔ ہر انسان اس دنیا میں آیا ہے امتحان دینے کے لیے۔ اب دیکھیں، پروردگار نے یہ کائنات بنائی اور انسانوں کو جہتوں کا اسیر بنایا۔ کیا مطلب؟ ہم سمتوں کے اور جہتوں کے اسیر ہیں، قیدی ہیں۔ جہتیں یعنی مشرق، مغرب، شمال، جنوب،
ہے نا، دائیں بائیں آگے پیچھے، شمال جنوب مشرق مغرب، یہ ہیں سمت، یہ ہیں جہتیں. ذرا میرا ساتھ دیے گا. طویلی گفتگو پہ بہت طویل بیان نہیں کروں گا، جو میں سوچ کے آیا تھا. ظاہر ہے کہ تاخیر ہو جاتی ہے تو بیان کو مختصر کرنا پڑتا ہے. جتنا آپ سنیں گے انشاءاللہ اتنا میں کوشش کروں گا کہ سمجھا سکوں آپ. بس ذرا ہوا کرتے رہیے گا تاکہ جملہ ضائع نہ ہو جائے، جتنی گفتگو ہے وہ پوری بھرپور طریقے سے پہنچ جائے. تو سمت کہتے ہیں جہتوں کو، یعنی مشرق مغرب شمال جنوب. ہم جہتوں کے اسیر ہیں. یعنی میں اگر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، تو میرا چہرہ آپ کی طرف ہے، میرا منہ آپ کی طرف ہوگا. آپ اگر میری بات سننا چاہیں گے تو آپ کے چہرے میری طرف ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جہتوں کے اسیر ہیں. میں آپ کو سامنے دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے سامنے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اب ہم ہیں جہتوں کے اسیر، ہم ہیں جہتوں کے قیدی. اس لیے میں بات کروں گا تو اپنی پیٹھ آپ کی طرف نہیں کروں گا، چہرہ آپ کی طرف کروں گا. آپ جب بات میری سنیں گے تو اپنا چہرہ میری طرف رکھیں گے، آپ مجھے پیٹھ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ہم سمتوں کے اسیر ہیں، جہتوں کے اسیر ہیں. ہمیں اللہ نے زمان و مکان میں قید کیا ہوا ہے، ہم زمان و مکان کے اسیر ہیں. لیکن وہ جو جہتوں کا خلق کرنے والا ہے، وہ اللہ جو جہتوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ جہتوں میں اسیر نہیں ہوتا، وہ سمتوں میں اسیر نہیں ہوتا. اس لیے قرآن میں آواز دی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اے انسانوں، تم جہاں بھی رخ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے. ہم جہتوں کے اسیر ہیں. توجہ کریں، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت مختصر سی گفتگو کر کے ممبر چھوڑ دوں گا. اگر صحیح وقت پہ ممبر دیا ہوتا تو ظاہر ہے میں تھوڑا سا وقت طویل پڑتا. اب جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ کی سماعتیں اور آپ کی بیداری دیکھ کے جو آگے بڑھاؤں گا. کافی دیر ہو چکی ہے، اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا. لیکن جو جملے عرض کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، ان پر توجہ فرمائیں تاکہ جملہ جتنا بھی ہے وہ ضائع نہ جائے اور آپ فرش اعلیٰ سے کوئی قرآن مجید کا پیغام دے کے اٹھے. تو ہم شمال و جنوب مشرق مغرب جہتوں کے اسیر ہیں. لیکن اللہ جو پیدا کرنے والا ہے جہتوں کا، سمتوں کا، ڈائمنشنز کا، وہ جہتوں کا اسیر نہیں ہے. وہ تو خالق ہے پیدا کرنے والا. تو وہ قرآن میں کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کو پاؤ گے، ٹھیک ہے نا. تو ہم جہتوں کے قیدی ہیں، ہم جہتوں کے اسیر ہیں. تو اب کوئی انسان پیدا ہوا، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں. کتنا ارحم الراحمین اور اکرم الاکریم ہے وہ اللہ، ہے نا. تو اب انسان کو پیدا کیا جہتوں میں، تو کوئی مشرق میں سجدہ کرتا، کوئی مغرب میں کرتا، کوئی شمال میں کرتا، کوئی جنوب میں کرتا، ہے نا. اللہ نے کہا میں اپنا ایک گھر بنا رہا ہوں تاکہ تمہارے سجدے ایک مرکز پہ آ جائیں. ملتان سے سمجھو کریں جملے پہ، ملتان سے کوئی فکر دینا چاہ رہا ہوں میں. وقت کم ہے لیکن کم وقت میں کوئی پیغام. ملتان سے آپ نے نماز پڑھی، رخ کیا خانہ کعبہ کی طرف، ٹھیک ہے نا. میرا ساتھ رہیے گا. ہم ہیں جہتوں کے اسیر، ہم ہیں جہتوں کے قیدی. اس وقت گھبراؤ نہیں، تمہارے سجدوں کو ایک مرکز بناؤں گا. اور کیسے لاؤں گا؟ اپنا گھر بناؤں گا. بیتیا طاہرہ، بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ہے نا. میں اپنا گھر بناؤں گا اور سب کے سجدوں کو اس طرح مرکز میں کرواؤں گا کہ سب جتنے مشرق والے ہیں، جتنے مغرب والے ہیں، جتنے شمال والے ہیں، جتنے جنوب والے ہیں، سب سجدہ کریں خانہ کعبہ کی طرف، ٹھیک ہے نا. تو اب اس نے گھر بنا دیا. توجہ کریں گے، کوئی فکر دینا چاہ رہا ہوں میں. اس نے گھر بنا دیا. اب جو اس سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اس کے گھر کی طرف سجدہ کرے. دیکھیں جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کیا نیت کرتے ہیں؟ قربت اللہ. حج کرتے ہیں قربت اللہ. زکوٰۃ دیتے ہیں قربت اللہ. خمس نکالتے ہیں قربت اللہ. روزہ رکھتے ہیں قربت اللہ، ہے نا. تو ساری عبادتوں کا مرکز نیت کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونا، اللہ کا تقرب چاہنا، اللہ کا قریب ہونا، اللہ کی قربت چاہنا، ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی قربت، اس خالق کائنات کی قربت حاصل کیسے کی جائے؟ اگر قربت حاصل ہو جائے تو انسان نجات پا جائے، اگر اس کی قربت مل جائے تو انسان فلاح پا جائے. لیکن دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے نمازیوں، میرے روزہ داروں، یہ قربت حاصل کیسے ہو؟ اللہ نے گھبراؤ نہیں، میں بنیادی طور پر 3 چیزیں پیدا کر رہا ہوں. اگر ان 3 چیزوں سے قریب ہو گئے تو مجھ سے قریب ہو جاؤ گے. میرے محمد سے قریب ہو، مجھ سے قریب ہو.
توجہ کے جملے پر لطف لے کے پھر ساتھ رہے گا. میرے محمد کو پیدا کیا, میرے محمد سے قریب ہو گئے میرے ساتھ دینے والوں, تو مجھ سے قریب ہو جاؤ گے, ہے نا. میرا گھر ہے خانہ کعبہ, اگر کعبے سے قریب ہو گئے مجھ سے قریب ہو جاؤ گے. میری کتاب ہے قرآن پاک, اگر قرآن پاک, بولو میرے ساتھ ساتھ, اگر قرآن پاک سے قریب ہو گئے تو مجھ سے قریب ہو جاؤ گے. تو ساری عبادتوں کا مرکز ہے قربت اللہ, اللہ کی قربت. جو گھر سے قریب ہو اللہ کے وہ اللہ سے قریب, جو محمد سے قریب ہو وہ اللہ سے قریب, جو قرآن سے قریب ہو وہ اللہ سے قریب. آپ یہ جملہ سنبھال لیں گے تو میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو ساری عبادتیں ہیں تقرب اللہ, ساری عبادتیں ہیں قربت اللہ. جو اللہ سے قریب ہو جائے کیسے ہوگا؟ قرآن سے قریب ہو. کیسے ہوگا؟ خانہ کعبہ سے قریب ہو. کیسے ہوگا؟ محمد سے قریب ہو. اللہ نے محمد کو پیدا کیا کہ میرے نبی سے قریب ہو جاؤ, مجھ سے قریب ہو جاؤ گے. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اتنے مسلمانوں سے کہ بھئی مجھے بتائیں حجۃ الوداع کے موقع پر جو نبی کے ساتھ حج کر رہے تھے وہ نبی کے قریب تھے یا نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مولانا آواز سے سلامت ہے. جو حجۃ الوداع میں میرے پیارے نبی کے ساتھ حج کر رہے وہ نبی سے قریب ہے نا. ایسے افراد کہیں نہیں ملیں گے آپ جو محمد سے قریب ہیں, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, کعبے کے قریب ہیں. یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے براہ راست ڈائریکٹ محمد سے قرآن لیا. تو یہ قرآن سے بھی قریب, یہ کعبے سے بھی قریب, یہ محمد سے بھی قریب. لیکن خدا نے کہا یہ ساری قربتیں بیکار ہیں اگر علی کو مولا نہ مانا. جو ہے بولا کرے وہ کام آپ کیا کریں تھوڑا پہلے صحیح تھی غلطی کر آگے آگے اس طرف آ جائیں, تیز کریں آگے, پہلے کہیں تیز کریں, ادھر نکل آئے, اس طرف آ جائیں, ادھر آ جائیں, جلدی آ جائیں, جلدی آ جائیں, جلدی جلدی آ جائیں. ماشاء اللہ میرے کے ساتھ رکھے گا آواز تیز رکھ کے چھوڑ دیں تاکہ وہ ظاہرہ نہ ہو, بار بار آپ کو ڈسٹرب نہ کروں میں. تھوڑی سی اور تیز کریں آواز, تھوڑی سی اور تیز کریں آواز کو, ٹھیک ہے نا. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ قربت اللہ, اللہ سے قریب ہو, اللہ کے محمد سے قریب ہو, اللہ کے گھر سے قریب ہو گئے, اللہ کے قرآن سے قریب ہو گئے, تقرب مل جائے گا. جس کو تقرب مل گیا وہ نجات پا گیا, ٹھیک ہے. بیان کو میں کہیں سے آگے لے جا رہا ہوں. دیکھیں یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے پڑھنے والے کے لیے, جب اس کو ٹائم دیا جائے, اس مزید اتنی تاخیر ہو جائے تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. سننے والا بھی تھک جاتا ہے, پڑھنے والا بھی تھک جاتا ہے. مجھے براہ راست ابھی کئی گھنٹوں کا سفر کر کے دوسرے شہر میں جانا ہے انشاءاللہ, لیکن میں جب حاضر ہوا ہوں اور آپ کے سامنے تو میرا نیت یہ ہوتی ہے کہ میں قرآن پاک کا, آل محمد کا کوئی پیغام سناؤں. بس میرا ساتھ ادھر کا بہت طویل بیان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہر انسان کو پیدا کیا اللہ نے عبادت کے لیے. میں نہیں بول رہا ہوں, اللہ بول رہا ہے. میں زیادہ تمہین نہیں مانوں گا, وقت گزر چکا ہے, میرا ساتھ دیتے رہے گا. آپ کے دل میں جملے اتر جائیں گے انشاءاللہ, آپ کے ذہن بیدار ہے انشاءاللہ. مجھے احساس ہے کہ جملہ ضائع نہیں جائے گا, ٹھیک ہے نا. پیدا کیا اللہ نے نبتلی ہے, امتحان کے لیے. اور سورہ زاریات میں کہتا ہے میں نے کہا تمہید زیادہ نہیں مانوں گا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کہتا ہے میں نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے, میں نے جن کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. اتنا پیچھے والا میرا ساتھ دیتے رہنا, میں چاہ رہا ہوں کہ تھکن دور ہو جائے میری بھی آپ کی بھی. وقت گزر چکا ہے لیکن میرے ساتھ دیے گا. انسان پیدا ہوا اللہ کی عبادت کے لیے, جن پیدا ہوا اللہ کی عبادت کے لیے, ہے نا. تو ہماری غرض تخلیق کیا ہے؟ عبادت. جن کی غرض تخلیق کیا ہے؟ عبادت. اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے نا. جب قرآن کہتے ہیں کہ تمہیں پیدا کیا عبادت کے لیے تو ماننا پڑے گا کہ انسان کی غرض تخلیق عبادت. جب قرآن کہتے ہیں کہ جن پیدا ہوا عبادت کے لیے تو ماننا پڑے گا کہ جن کی غرض تخلیق عبادت. اب علی والا مجھ جملہ کہنے تو, انسان کی تخلیق کی غرض ہے عبادت, جن کی تخلیق کی غرض ہے عبادت. اور میرے نبی نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے. جس کی ایک ضربت پورے مقصد تخلیق کو پورا کر دے اس کا نام ہے علی.
عدل مولا ذرا یہ تکلیف کا پانا سے عزت مولا سلامت رہے مولا پاک مل کے نہ بولے مل کے سارے میں نے کہا نا یہ گھنٹے کا مضمون ہے جس کو میں 25-30 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں، بس مولا مجھے تاثیر دے کہ میں یہ پیغام پہنچا سکوں آپ تک، ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث ہر بچے ہر بزرگ نے سنی ہوئی ہے، ضربت میرا ساتھ دیتے رہیے گا، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے، جب وقت گزر جائے اتنا تو اب ہر آدمی کا امتحان ہے، میرا بھی آپ کا بھی، تاکہ میں مجلس ڈسٹرب نہ ہو، حالانکہ کافی دیر ہو چکی ہے، دیر گزرنے سے مجلس میں ایسا پڑ جاتا ہے، لیکن اب آپ سے اپیل کر رہا ہوں جہاں سے آخر تک جتنا مجمع آ گیا ہے، میں سنا رہا ہوں آپ کے سامنے قرآن، میں سنا رہا ہوں نبی کی حدیث، میں نے نبی کی مشہور حدیث سنائی، ضربت علی یوم الخندق افضل، میں عربی زبان سے باقی ہوں، پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، پوری رسپانسبلٹی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ ترجمہ کر رہا ہوں، ضربت علی یوم الخندق، کیا ترجمہ ہوا؟ علی کی ایک ضربت، ٹھیک ہے نا؟ مولانا علمدار شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ ضربات نہیں کہا، میرا ساتھ دیگا علی والوں میں ہر ایک سے بول رہا ہوں، مل کے فیصلہ کرنا چاہیے، پوچھا کریں اس کو ذرا، مل کے فیصلہ کرنا ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ ضربات علی، علی کی بہت ضربتیں، یہ نہیں کہا، نبی نے کیا کہا؟ میرے ساتھ دیتے رہے، نبی نے کیا کہا؟ ضربت علی، علی کی ایک ضربت کیا ہے؟ افضل من عبادت ثقلین، ثقلین کی عبادت سے برابر ہے، مساوی ہے، نہیں افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ تو خوش ہو گئے، آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے سارے نعرے آتے ہیں نا، دشمنوں سے علی کے فضائل حلق سے نہیں اترتے، کہنے لگے یہ کیا، میں دیکھو ممبر ہے آل محمد کے مقصد کے پہنچانے کا ایک ذریعہ، میں انتہائی حقیر انسان ہوں لیکن بیٹھا ہوا ہوں تو ممبر پر ہے نا جو منصوب ہے میرے نبی سے، تو اب میں پوری ذمہ داری جملہ کہہ رہا ہوں، میں علی کے فضائل حلق سے اتر تو نہیں رہے، اب نبی کی حدیث سے انکار بھی نہیں ہے، بھائی نبی نے کہا تو تھا ضربت علی ہے نا، اب اس میں گوشہ کیا نکالا ہے، کہنے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے، سنیے گا اعتراض سنیے گا، بہت بڑے عالم نے اعتراض کیا ہے، کہنے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی نے کہہ دیا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، جو علی والا بیٹھا ہے اس کو کیا کر رہا ہوں، اعتراض سمجھ میں آ گیا، کہنے کہ بھئی ایک ضربت ثقلین کی، جن کی، انسان کی عبادت سے افضل کیسے ہو جائے گی؟ ضربات ہوتی، بہت سی ضربتیں ہوتی، 50 ہوتی، 100 ہوتی، 1000 ہوتی، تو کوئی بات نہیں ہوتی، کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل کیسے ہوگی؟ اب میں اعتراض کے جواب میں حدیث نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اور میرا ساتھ یہ کہا، قرآن میں کیا اللہ نے نہیں کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو علی کی ایک ضربت بہتر نہیں ہے؟ سلامت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے یا علی، سلامت سلامت ہے، ٹھیک ہے، مجھے بتائیں کیا 50 راتیں نہیں، یہ تو نہیں کہا لیلۃ القدر، سلامت ہے، قرآن کو لیلۃ القدر کتنی، 50 ایک رات، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے نا، تو علی کی کیا ایک ضربت ثقلین کی بات سے افضل نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے نا، تو قرآن کی آیت آ گئی، میں نے دلیل دے دی، اب بولتے رہنا، خاموشی نہیں اتنا، بولتے رہ کر مسلسل، اس لیے کہ آپ خاموش کے ماننے والے تو ہے نہیں، فقط بولتا ہوا مجھے بیٹھا ہوا ہے، سلامت رہیے، پیچھے تک میرے محترم بہت اچھے بزرگ نوجوان بیٹھے ہوئے، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد جو ذمہ داری ہوتی ہے نا اس کو کوشش کرتا ہوں کہ کسی حد تک ادا کر سکوں، اس لیے یہ انتہائی اہم جگہ جہاں پہ بیٹھا ہوں میں، قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں، جو میں ریکارڈ ہو رہے ہیں پوری ذمہ داری سے، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے نا، مشہور حدیث ہے، آپ کا ایمان ہے میرا ایمان ہے، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ہم ذرا ایک پہلو دیکھنا ہے علی کی فضیلت کا ہے نا، اس حدیث کے اندر کہ پیغمبر نے کہا کیا، وہ تب سمجھ میرا دسا دینا، وہ تب سمجھ میں آئے گا جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ضربت کہتے کسے، مل کے ساتھ آنے نعرے آخر میں لگیں گے انشاءاللہ،
مولا آباد رکھے، سلامت رہے. نعرے آخر میں لگیں گے. آپ کے دل پہ میں ایک جملہ ہی اتار دوں، مولا مجھے تاثیر دے، بیان آگے بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ نعرے نصیب میں لگیں گے، بس ہوں ہاں کرنا ہے، جملوں کو پرواز دینی ہے تاکہ سب سننے والے تک پیغام پہنچے. اور فقط سننے والوں تک نہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ جہاں جہاں جائیں، جب جائیں، جس مقام پر، جس جگہ پر، یہ پیغام سناتے رہیں. ٹھیک ہے؟ اب ہمیں طے کرنا ہے، جناب کے نبی نے کہا تھا ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. تو پہلے معلوم تو کریں کہ ضربت کے عربی کا لفظ ہے، یہ ضربت کہتے کسے ہیں؟ ہے نا؟ بڑا آسان کر رہا ہوں جملہ میں. ضربت کہتے ہیں تلوار کو ہاتھ میں لے کر داہنے بائیں اوپر نیچے حرکت دینا. میرا ساتھ دے، جملے میں توجہ کریں، جملے کے اوپر میرا ساتھ دیتے رہیے گا. دیکھیے جملہ ضائع نہ ہونے پائے، وقت گزر چکا ہے. میرا ساتھ دیں گے آپ کو میں تھوڑا اور اوپر دوں گا انشاءاللہ. اگر تھک گئے تو مجبوری آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے. ضربت کہتے ہیں تلوار شمشیر ہاتھ میں لے کر دائیں بائیں اوپر نیچے ہاتھ کو حرکت دینا، یہ کہلاتا ہے ضربت، عربی میں ضربت. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ جو ہاتھ کی حرکت ہے نا، یہ ہاتھ کی حرکت اوپر نیچے، یہ ذاتی نہیں ہے. میرا ساتھ دیگا جملے کے اوپر. یہ ذرا سا میں نے فلسفیانہ اصطلاح چھیڑی ہے، میں نے اس کو پڑھا. بہت ہی آسان کر رہا ہوں تاکہ فلسفہ نہیں بیان کرنا، فلسفے کی اصطلاح بیان کرنا میری مجبوری ہے. اور مجھے علی والوں کو، نبی والوں کو اس حدیث کا ایک پیغام دینا ہے مولا کے صدقے کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں یہ جو حرکت ہے انسان میں، یہ انسان کی ذاتی حرکت نہیں ہے، یہ عارضی ہے، یہ انسان پر عارض ہوتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ جناب یہ انسان، میں ہل رہا ہوں نا، میں حرکت کر رہا ہوں، میرے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہل رہے ہیں، ابھی آپ اٹھ جائیں گے حرکت کریں گے، پھر بیٹھ جائیں گے، پھر اٹھ جائیں گے. یہ حرکت یہ انسان کی ذات میں نہیں ہے. کچھ پوچھے جناب یہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ حرکت انسان کی ذات میں نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ حرکت انسان کی ذاتی ہوتی تو انسان ہر وقت ہلتا رہتا. سلامت رہے مولا آباد رکھے. میرے پیچھے اور میرا ساتھ دیتے رہنا ذرا، ساتھ دے میرے ساتھ دے. مولا آباد رکھے. میرے سامنے ملتان کی سماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، آباد رہے، سلامت رہے میرے بچے بزرگ نوجوان ہے نا. مشکل بات تھی لیکن آپ نے میرا ساتھ دے دیا. یہی حل ہو جائے گی تو مسئلہ کا. میں نے کہا جناب یہ انسان کی ذاتی ہے حرکت. آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا اگر یہ حرکت انسان کی ذاتی ہوتی تو انسان ہر وقت ہلتا رہتا. کیونکہ ذاتی نہیں ہے تو کبھی ہلتا ہے، کبھی رک جاتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس مریض کے ہاتھ میں راشا ہوتا ہے اس کا ہاتھ ہلتا رہتا ہے. جس مرتعش کے ہاتھ میں راشا آ جائے تو ہاتھ ہلتا رہتا ہے. یہ جو حرکت ہو رہی ہے اس کے ہاتھ کی ہے نا، یہ ذاتی نہیں ہے. علاج کرایا جائے تو یہ مرض ٹھیک ہو سکتا ہے. تو سمجھ میں آ گیا، سننا میرا یہ مثال دے رہا ہوں میں کچھ وجہ سے. اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ حرکت انسان کی ذاتی نہیں ہے. اچھا حرکت کے اپوزٹ ہے سکون. یہ اردو والا نہیں، سکون اردو والا تو ہوتا ہے مطمئن ہونا، سیٹسفائیڈ. یہ بنی حرکت کے اپوزٹ عربی میں ہے سکون. سکون کے معنی دوستو ہے کہیں پر پڑے رہنا، حرکت نہ کرنا، ہل جل نہ کرنا. عجیب بات یہ ہے کہ یہ سکون بھی انسان کی ذات میں نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ اگر یہ سکون انسان کی ذات میں ہوتا تو انسان ہمیشہ پتھر کی طرح پڑا رہتا. بولے یار صاف صاف مل کے چلے سر. پیچھے والے میرے بچوں میرا ساتھ دیتے رہنا، آواز آنی چاہیے مل کر. مجمع کا سننے کا پڑھنے کا مزہ تب آتا ہے اور سننے کا جب سامنے بولتے رہے. میں سب کو انوالو کر رہا ہوں. میرا بیان میرا اسلوب یہی ہے کہ میں ہر سننے والوں کو جملوں میں انوالو کر لوں تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ نہ سکون انسان کی ذات میں ہے. دلیل کیا ہے کہ اگر ذاتی ہوتا تو انسان پڑا رہتا پتھر کی طرح، نہ ہلتا نہ جلتا. تو سکون ذاتی نہیں ہے. حرکت جو ہے وہ بھی ذاتی نہیں ہے. اگر حرکت ذاتی ہوتی تو ہر وقت ہم ہلتے رہتے. تو یہ بھی ذاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں ہیں عارضی، یعنی انسان پر عارض ہوتی ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ ذاتی اور عارضی میں فرق کیا ہے. عارضی وہ جو کبھی ساتھ دے کبھی ساتھ چھوڑ دے، ذاتی وہ جو ہمیشہ ساتھ ہو. نبی کی ذات سے وہ ہوگا جو ہمیشہ نبی کے ساتھ ہو. نہیں آ رہی میرے مولا آباد رکھ کے سلامت رہے. ذرا سامنے والے بھی آئے، آواز نہیں آ رہی ابھی مجھے. پیچھے والے بول رہے ہیں ابھی سامنے والوں کی آواز نہیں آ رہی ہے. پوری طاقت لگائے، پوری طاقت میں اتنی محنت تو اس سے زیادہ محنت نہیں کر سکتا میں، ہے نا. اگر ذاتی ہوتی انسان ہر وقت چلتا رہتا. اگر سکون ذاتی ہوتا انسان پڑا رہتا. تو نہ سکون انسان کی ذات میں نہ حرکت انسان کی ذات میں، یہ دونوں عارضی ہے. ٹھیک ہے نا؟ علی کے ہاتھ کی حرکت ایسی جو ثقلین کی عبادت سے افضل، اور علی کا سکون محمد کے بستر پہ ایسا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہے مولا آباد رکھے. مجھے جملہ کہنے دو. علی کی ہاتھ کی حرکت ایسی جو ثقلین کی عبادت سے افضل, اور علی کا سکون بستر محمد پہ ایسا جو اللہ کی مرضی لے آیا. مسلمان نماز پڑھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, روزہ رکھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, حج کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, زکات دیتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, لیکن کسی مسلمان کے لیے رضامندی کی سنت نہیں آئی. لیکن علی کے ہاتھ کی حرکت ایسی جو ثقلین سے افضل, علی کا بستر پہ سونا ایسا جو اللہ کی مرضی لے آیا. تو اگر عبادتوں کی عزت چاہتے ہو تو علی کے ہاتھ کی عزت کرو. ذرا میرا ساتھ دے, ذرا میرا ساتھ دے. اب جو نہیں بولا میرا ساتھ دیتے رہے, کہ جملہ مکمل نہیں ہوا ہے, میرا ساتھ دیتے رہے. کھڑے ہونا ہے, آخر میں جملہ بھی میرا مکمل نہیں ہوا. اس سے بڑا جملہ آ رہا ہے. اگر آپ کی سماعتوں میں اتر گیا تو میں انشاءاللہ آگے بڑھوں گا. علی کے ہاتھ کی حرکت ایسی, توجہ علی والوں, علی کے ہاتھ کی حرکت ایسی جو ثقلین کی جنوں انس کی عبادت سے افضل, اور علی کا سکون بستر محمد پہ رہتا جو اللہ کی مرضی لے آیا. ٹھیک ہے نا. تو اگر عبادتوں کی عزت چاہتے ہو تو علی کے ہاتھ کی عزت کرو, اور اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے علی کو راضی کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا 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 رکھے. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے علی کو راضی کرو. لیکن اب جملہ کہہ رہا ہوں میں, ہاتھ کی حرکت ثقلین سے افضل, علی کا سونا اللہ کی مرضی میں آیا. نہ سکون علی کی ذات میں, نہ حرکت علی کی ذات میں. تو مجھے بتاؤ کہ جب دنیا مل کر عرضیات میں علی کا مقابلہ نہ کر سکے تو علی کی ذات کا مقابلہ کیا کرے؟ کربلا جائے گا, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ مل کے بولے سارے علی 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 ماشاءاللہ علی 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 مل کے بولے سارے علی قرآن کی آیتیں کھولنی تھی, نبی کا بیان اس کو آپ کے سامنے ڈسکس کرنا تھا. ٹھیک ہے نا, میں نے کر دیا. لیکن اب دل چاہ رہا ہے کہ پھر میں نبی ہی کے بیان کو لے کے آگے بڑھوں. تھکی تو نہیں میرے سننے والے, ذرا ہوا کرتے رہا کرنے ساتھ ساتھ خاموش نہیں بیٹھنا ہے. جملہ پوچھ بھی سکتے ہیں مجھ سے, لیکن جب اتنا آسان کر دوں میں تو اب خاموش نہیں بیٹھنا. میرا ساتھ دیتے رہیں گے تو مجھے پڑھنے میں مزہ آئے گا, آپ کو سننے میں مزہ آئے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا تو یہ نبی کا جملہ آپ کے ذہن میں آ گیا, اس وقت تو علی کے والا. ٹھیک ہے نا. اور نبی نے ایک جملہ اور بھی کہا تھا, بڑا مشہور جملہ ہے, آل محمد کی فضا سنا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین, میں تم میں ایک نہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک کتاب خدا, دوسری میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں. اب کہنے والے کہتے ہیں جناب یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے, یہ اطرتی والی روایت ٹھیک نہیں ہے. اچھا بھائی ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ ذرا سنیے گا پہلے, جملوں کو پرواز ہے, نعرہ آخر میں لگائیں گے, لیکن جو جملہ مکمل ہو جائے سب ساتھ مل کے تب مزہ آئے گا انشاءاللہ, کہ پیچھے والے ڈسٹرب نہ ہو جائے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سلامت رہے. اب سننے والے سوچیں جناب یہ کہاں سے جملہ آ گیا؟ حدیث تو بڑی مشہور حدیث ہے اور مستند حدیث ہے, لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ فضائل ہضم تو ہوتی نہیں. انی تارک فیکم الثقلین کہنے کی روایت تو تھی, پیغمبر نے کہا تھا میں دوسرے چھوڑ رہا ہوں, لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ میں اتر کو چھوڑ رہا ہوں. اچھا تو بھائی کو کیا کہا تھا پیغمبر نے؟ کہنے کے پیغمبر نے کہا تھا میں کتاب خدا چھوڑ کے جا رہا ہوں, وہ سنتی. میرا ساتھ دیے گا, اور میں اپنی سنت چھوڑ رہا ہوں. اچھا بھائی تو اطرت والی کہانی وہ روایت ٹھیک نہیں ہے, وہ روایت صحیح نہیں ہے. اچھا بھائی صحیح نہیں ہے تو کوئی وجہ ہوگی نا, صحیح کیوں نہیں ہے؟ کہیں گے صحیح اس لیے نہیں ہے کہ صحیح کتاب میں نہیں ہے. بھائی آپ بتائیں گے نا کہ صحیح نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ کہیں گے اس لیے صحیح نہیں. میرا ساتھ دیتے رہو, والے والوں خاموش بیٹھے میں, سامنے والوں کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں اگر مشکل الفاظ پڑھ رہا ہوں تو مجھے آپ ٹوک سکتے ہیں, لیکن اگر جس میں اتر رہی ہے آپ کی بات تو میرا ساتھ دیتے رہیں. ادھر میں پیچھے تک بیٹھا ہوا ہے, میرا ساتھ دیتے رہیں, میرے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے, سب بولیں گے تو مجھے پڑھنے میں مزہ آئے گا, اور
بات دور ہو جائے گی، وقت گزر چکا ہے اتنا، اس کے باوجود اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو ایک فیصلہ ہوگا. یہ حدیث سینکڑوں مرتبہ آپ نے بھی پڑھی سنی، میں نے بھی پڑھی ہے نا. اب میں جو جملہ کر رہا ہوں سنیے گا. کہنے کہ حدیث عطرت والی ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ صحیح کتاب میں نہیں ہے. صحیح کون سی ہے؟ کہنے کہ پیغمبر نے کہا تھا میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا تو عطرت والی روایت ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ صحیح کتاب میں نہیں ہے. تو اب میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ کسی صحیح کتاب میں سنت والی ہی دکھاؤ. اللہ اکبر مولا بات کے بس میرا ساتھ دیتے رہنا ہے. نعرہ آخر میں لگے گا، خاموش نہیں بیٹھنا، خالی ہاتھ نہ اٹھے، آواز آنی چاہیے. آواز آئے گی تو پڑھنے کا مجھے مزہ آئے گا، میں پوری طاقت لگاؤں گا. خاموش نہیں بیٹھنا. میں دیکھو بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی. مل کے چلنا ہے پوری طاقت کے ساتھ. دل میں اترتا ہے میرا ساتھ دیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب بات اتنا سمجھ میں آ گئی کہ یہ روایت صحیح ہے، وہ صحیح نہیں ہے. سنتی صحیح ہے، اتنی خط نعوذ باللہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اچھا تو اب فیصلہ ہو رہا ہے. دیکھو امام حاکم ہمارے مسلک سے ان کا تعلق نہیں ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے المستدرک. اس میں انہوں نے یہ جملہ لکھا واضح طور پر کہ اگرچہ یہ حدیث صحیح کتاب میں نہیں ہے عطرت والی، لیکن دونوں صحیح کتابوں کے قوانین کے مطابق صحیح ہے. مولا آباد رکھے آپ کو. یہ پیغام میں نہ دوں کیا کروں. اتنا کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ذرا میرا ساتھی کا بھی فیصلہ باقی ہوا ہوا ہے. امام حاکم نے مستدرک میں لکھ دیا، واضح کر دیا کہ نہ آئے صحیح کتاب میں. کیا وجہ تھی، کیا وجوہات تھی نہیں پتا مجھے، ہے نا. لیکن دونوں صحیح کتابوں کی شرطوں کے مطابق یہ روایت ٹھیک ہے. کون سی روایت؟ عطرت والی، ٹھیک ہے نا. لیکن کہیں گے نہیں یہ روایت تو وہی ٹھیک ہے. نبی نے کہا تھا کہ میں سنت چھوڑ رہا ہوں. چلو بھائی مان، کل بھی کہہ رہا تھا نا، میں آج بھی کہتا ہوں بھائی مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ نبی نے یہی کہا تھا کہ میں سنت چھوڑ رہا ہوں. تھکنا نہیں آنے والا ہوں، تھکنا نہیں. میں اتنا خاموش بیٹھیں گے مزہ نہیں آئے گا. میں زیادہ اب اپیل نہ کروں، بولتے رہنا ہے نا. اب ذرا لغت میں دیکھتے ہیں کہ جناب یہ سنت کہتے کسے. لفظ جو ہے، یہ لفظ جو سنت ہے یہ عربی کا ہے نا. اب کو حدیث نہیں پڑھا، آیت نہیں پڑھا. اب ہم لغت میں دیکھتے ہیں، لغت عرب کے اندر کہ یہ سنت کہتے کسے. علمی سماعتیں ملتان کی بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا نا بیان طویل نہیں ہے. یہ جملہ پوری طاقت سے آپ سنیں گے انشاءاللہ تو لطف لیں گے. جب لغت کھولیں گے آپ تو آپ کو ملے گا جناب سنت کے لغت میں سنت کے معنی ہے سیرت. سنت کے معنی طریقہ. کسی کا طریقہ یعنی اس کی سنت، کسی کی سنت یعنی اس کا طریقہ. اب اتنا مسئلہ اگر حل ہو گیا تو میرا ساتھ دیے گا. سنت یعنی سیرت، سنت یعنی طریقہ، ٹھیک ہے نا. جو انسان بولتا ہے، جو انسان بولتا ہے، جیسے میں بول رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں، اس کا نام ہے عربی میں حدیث. عربی میں بات کو بولتے ہیں حدیث. وہ اصطلاح والی نہیں، میں لغت کی بات کر رہا ہوں. میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں بات پہنچ گئی. جو بات چیت ہم اردو میں کہتے ہیں بات، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حدیث. میرا ساتھ چل رہا ہے، میں آپ کو بلوانا چاہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں عربی میں حدیث، ٹھیک ہے. انسان جائے اور اپنی بات چھوڑ کر جائے، یہ تو ممکن ہے. انسان جائے اپنی بات چھوڑ کر جائے، حدیث چھوڑ کر جائے، یہ تو ممکن ہے. لیکن انسان جائے اور اپنا طریقہ چھوڑ کے جائے، یہ ممکن نہیں ہے. میرا ساتھ دیر میں ساتھ دیر، میں ایسے ممبر نہیں چھوڑوں گا. آپ تک میرا وظیفہ ہے، آپ تک یہ پیغام پہنچانا، اور آپ کا وظیفہ ہے کہ بس میرا ساتھ دیتے رہیں، ٹھیک ہے نا. میں نے کیا کہا کہ حدیث یعنی بات. انسان جائے اپنی بات چھوڑ کے جائے، یہ تو ممکن ہے. دیکھو کتنی باریک بات میں نے اس ممبر سے شروع ہوئی ہے. خدا کرے عالم کے باقی صدقے میں یہ پیغام میں پہنچا سکوں. انسان جائے اور اپنی بات چھوڑ کے جائے، یہ تو ممکن ہے. اب آسان کر رہا ہوں میں، لیکن انسان جائے اور اپنا طریقہ چھوڑ کے جائے، یہ ممکن نہیں ہے. کوئی صاحب نے کہا مثال دے دیں. مثال بڑے سامنے کی ہے، مثال بڑے سامنے کی ہے. بھائی یہ صاحب نعرہ لگا رہے تھے کھڑے ہو کر، ادھر سے نعرے کی آواز آئی تھی، ہے نا. سب نعرے لگا رہے ہیں، کچھ اور نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کا طریقہ اور ہے، ان کا اور ہے. سادہ طریقہ ہے نا. میں ممبر پہ تقریر کر رہا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، ہے نا. میرا طریقہ اور ہے. یہ بیٹھ کے نعرہ لگا رہے ہیں، ان کا طریقہ اور ہے، ٹھیک ہے نا. میرے جملے کی توجہ کرو، میں حدیث کو کھولنا چاہ رہا ہوں. میں یہ اگر نعرہ لگائیں، ان کا طریقہ اور ہے، ٹھیک ہے نا. یہ طریقہ اور ہے. اب کوئی صاحب کا جناب فلاں صاحب یوں بولتے تھے، ان کا یہ طریقہ تھا، وہ یوں چلتے تھے، وہ یوں اٹھتے تھے، وہ یوں بیٹھتے تھے. میرا فکر دیکھنا علی والوں، کوئی ایسا اہم پیغام دے رہا ہوں میں. اگر کوئی صاحب کہے کہ جناب فلاں صاحب یوں اٹھتے تھے، یوں بیٹھتے تھے، تو یہ تو ان کا طریقہ ہو گیا. میں نے کہا طریقہ نہیں ہوا، یہ بیان طریقہ ہے. سلامت رہے.
یہ جو وہ بیان کر رہے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے، یہ ان صحابہ کا بیان، طریقے کا بیان ہے نا۔ اب اگر کوئی صاحب کہتے جناب پیغمبر یوں اٹھتے تھے، پیغمبر یوں بیٹھتے تھے، پیغمبر یوں کھاتے تھے، پیغمبر یوں پیتے تھے، تو یہ بیان طریقہ ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقے کا اصول یہ ہے، توجہ علی والوں جو علی محمد کا جانے والا ہے، طریقے کا اصول یہ ہے کہ طریقہ انسان کے ساتھ رہے، انسان چلا جائے طریقہ چلا جائے، جب تک انسان رہے طریقہ ساتھ رہے۔ تو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سنت کے معنی طریقہ وہ جو انسان کے ساتھ رہے، تو اگر پیغمبر نے واقعاً یہی کہا تھا کہ میں اپنا طریقہ چھوڑ رہا ہوں، میں اپنی سنت چھوڑ رہا ہوں، میں کیسے اٹھتا ہوں، میں کیسے بیٹھتا ہوں، میری نمازیں کیسی، میرا روزہ کیسا، میرا حج کیسا، میری زکات کیسی، تو طریقہ ہوا میں برباد نہیں کرتا، طریقہ فنا برباد نہیں کرتا۔ طریقہ چھوڑنے کے لیے ایسے افراد کو چھوڑنا ہوگا جن کا اٹھنا بیٹھنا نبی جیسا ہو۔ ماشاءاللہ، مل کے پہنچ رہی ہے بات، صاف نہیں ہو رہی ہے بات، اگر پہنچ رہی ہے بات سننے والوں کا، پیچھے والوں کا پوچھنا پہنچ رہی ہے بات، اگر پہنچ رہی ہے تو میرا ساتھ دینا، ذرا بات مل کے ساتھ کرنا۔ آواز آپ کی آنی چاہیے، ابھی تک آواز نہیں آئی مجھے، پوری طاقت لگاؤ جو میں کہہ رہا ہوں۔ طریقہ ہوا میں برباد نہیں کرتا، طریقہ فضا میں اڑتا نہیں ہے۔ طریقہ چھوڑنے کے لیے ایسے افراد کو چھوڑنا ہوگا جن کا اٹھنا بیٹھنا نبی کے جیسا ہو۔ یا نبی اللہ، یہ ہے کون جن کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے جیسا ہے؟ کہ لگے امامان قامہ و قعودہ، یہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، اٹھ جائیں دو امام، بیٹھ جائیں دو امام۔ مل کے بولے، مل کے تھکے لگ رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی۔ مل کے بتا مل کے بولے، آپ کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، میرا ساتھ دیتے رہے، میں آپ کی تھکن کو دور کر رہا ہوں محمد و آل محمد کے ذکر سے، اور آپ کے چہرے کھل بھی رہے ہیں اور کھلنا بھی چاہیے، اس لیے کہ شاعر نے صحیح کہا کہ جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا۔ پیچھے والے میرے ساتھ دینا، جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا، مولا کے فضائل میں کمی کر نہیں سکتا۔ ارے اس کے لیے پاکیزگی خون ہے لازم، بد نسل کبھی ذکر علی کا۔ مل کے مل کے بولے، مل کے علی 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 علی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ فضائل سننے والا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ بچوں، میرے بزرگوں، ایک آخری جملہ کر رہا ہوں، میرا ساتھ یہ ذرا سا، یہ آخری کلمہ ہے، اب بیٹھے بیٹھے طاقت سے نعرہ لگانا ہے، اس لیے آخری کلمہ ہے، آپ کے نعرے جانے چاہیے طاقت سے۔ پڑھو پیچھے والے تھک یا علی۔ سناتا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں مجلس ختم کر چکا ہوں، میں نے جو پڑھنا تھا قرآن حدیث پڑھ دیا۔ بولیں گے تھوڑا میرے ساتھ؟ جو پڑھنا تھا میں نے پڑھ دیا، اب میں فضائل نہیں سنا۔
یہ گھور رہے ہیں مجھے کہ جناب فضائل نہیں سنا رہے، تو ممبر میں بیٹھے ہوئے کیوں اترا؟ میں فضائل نہیں سنا رہا، صرف 3-4 منٹ فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ سنا رہا مولا بابا، آیتیں سنا دی، حدیث سنا دی، روایت سنا دی، نبی کا ذکر کر دیا، بیان پیغمبر ہو گیا، صرف آخری کلمہ ہے حدیث سے بڑے مشہور سنائیے۔ اب کوئی حدیث نہیں سنا رہا، کوئی آپ کو میں آیت نہیں سنا رہا، فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ سنا رہا ہوں اور بیان ختم ہو رہا ہے۔ بس میرا ساتھ دیتے رہنا جتنے دفعہ بیٹھے ہیں، سلامت رہے، آباد رکھے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ ایک جملہ قیمتی ہے اور میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، آپ آہستہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، آپ طاقت رکھیں گے۔ اور وہ جملے کا آغاز میں کر رہا ہوں اس جملے سے کہ دنیا نے، میرا ساتھ دینا بچوں بزرگوں پیچھے بیٹھے ہوئے سننے والوں، دنیا نے آل محمد کے، ایک جملہ تاریخی ہے، تاریخ کے ٹانڈے میں لا رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں، مسائل پہ آ رہا ہوں۔ دنیا لیکن یہ فضائل سننے والا مجمع بیٹھا ہوا، یہ جملہ یاد رکھنے والا ہے ساری زندگی، ساری زندگی۔ دنیا نے آل محمد کے منصب میں، عہدے میں اختلاف کیا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں کہ وہ آل محمد کے فضائل کا انکار کر دے۔ مولا آباد رکھے، سلامت رہے، اٹھتے ہوئے ہاتھ مولا آباد رکھے، میرے بچے بزرگوں کے ڈنکے کی شور پر میں پھر کہہ رہا ہوں، میں اسد رضا چوہدری پھر کہہ رہا ہوں، میں مسجد آل علیہ السلام کے اندر دنیا نے آل محمد کے منصب میں، عہدے میں اختلاف کیا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، کسی کی یہ ہمت نہیں کہ وہ آل محمد کے پوری طاقت لگانا فضائل کا انکار کر دے، ہے نا؟ فضائل وہ ہیں، فضائل وہ ہیں جو روز اول سے اختلاف عہدے میں ہے، فضائل میں نہیں ہے نا؟ فضائل وہ ہیں جو ادھر والے بھی مانتے ہیں، ادھر والے بھی مانتے ہیں، کتابیں ادھر والے بھی لکھتے ہیں، ادھر والے بھی لکھتے ہیں، ہے نا؟ اب مجھے کہنے دو، اب مجھے کہنے دو کہ جو آل محمد کے عہدے کو نہ مانے وہ مسلمان تو ہے، مومن نہیں بن سکتا، لیکن جو فضائل کا منکر ہے وہ نہ مومن ہے نہ مسلمان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ یہ پیغام ضروری ہے، آپ نہ تھکے، آپ نہ تھکے، میں پوری کلیجے کی طاقت لگاؤں، مجھے مولا حوصلہ دے تاکہ پیغام پہنچ جائے، پوری طاقت لگاؤ نہیں والوں، جملہ آخر تک جانا چاہیے تاکہ لگے آج کے ملک کا آخری جملہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرے ساتھ دیتے رہیے گا، شاید آخری جملہ ہو جائے، لیکن میرے ساتھ دے۔ دنیا نے فضائل کا انکار کرنے کی ہمت نہیں کسی کی، تو اب دو چیزیں ہو گئی، کنکلوڈ کر رہا ہوں، خلاصہ دے رہا ہوں، اب دو چیزیں ہو گئی، ایک عہدہ، دوسرے فضائل۔ بڑا بیدار مجمع بیٹھا ہوا ہے ملتان کا، دو چیزیں ہو گئی، ایک عہدہ ایک فضائل، ہے نا؟ عہدہ ہے اختلافی، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، ہم مانتے کوئی نہیں مانتا۔ فضائل ہے اتفاقی، سب مان رہے ہیں، ادھر والے بھی ادھر والے بھی۔ اب مجھے بتائیں، بس مسئلہ آسان ہو گیا، آپ نے سمجھ لیا، تو اب میں جملہ سوال کر رہا ہوں، اب مجھے بتائیں اگر کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے، کسی بات پر، کسی مسئلے میں، کسی چیز میں کوئی اختلاف ہو جائے، جو دلیل آپ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے دیں گے، اگر وہ بھی اختلافی ہوئی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، سامنے کی بات ہے۔ وہ آپ سے کہہ رہا ہے جناب دلیل دو، آپ نے دلیل پیش کیا کریں یہ اختلافی، اس نے کوئی دلیل دی، آپ نے کہا نہیں یہ اختلافی، مسئلہ حل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیوں حل نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جو بحث ہو رہی ہے اور جو دلیلیں آ رہی ہیں، علی والوں میرا پیغام لے کے اپنا آخری کلمات ہے، جو دلیل آ رہی ہے یہ فضائل ماننے والا مجمع بیٹھا ہوا ہے، فضائل کی فضیلت میں جملہ آ رہا ہے تو اس کا بیان ختم ہو رہا ہے، کیوں نہیں آپ مان رہے؟ اس لیے جو دلیل ہے وہ اختلافی ہے، جو دلیل برہان ہے وہ اختلافی ہے، لیکن اب میں مجلس پڑھ رہا تھا، ایک صاحب آئے اور کھڑے ہو کر کہنے کے ایک سوال کرنا ہے آپ سے، میں نے کہا کریں، کہنے کہ جناب دو دوست ہیں اور میں دونوں کو نہیں مانتا، تو ایک سوال ہے، میں نے کہا فرمائیں سوال کریں، کہنے کہ ان دونوں میں سے فلاں صاحب عالم ہیں، اس سے پوچھا کہ فلاں صاحب عالم ہے، میرا ساتھ دینا علی والوں، آواز آنی چاہیے، تھک گئے تو یہ آخری کلمہ ہے، ضائع ہو جائے گا، پوری طاقت لگانی نوجوان میرے ساتھ دیتے رہنا۔ میں نے کہا اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میرے نزدیک یہ عالم ہے، انہوں نے کہا جناب آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ عالم ہے؟ میں نے کہا دلیل ہے ان کا دوست۔ آپ کہنے کہ جناب یہ کون سی دلیل دے دی آپ نے؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں نہ اسے مانتا ہوں نہ اسے مانتا ہوں، ہے نا؟ میں نہ اسے مانتا ہوں اسے مانتا ہوں، انہوں نے مجھے چپ کرا دیا کہ آپ کی دلیل میں اثر نہیں ہے، دلیل میں آپ کی طاقت نہیں ہے، اس لیے میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اتنے میں مجمع میں ایک صاحب داخل ہوئے جنہیں میں بھی مانتا تھا، آپ بھی مانتے تھے، بچے بھی مانتے تھے، بڑے بھی مانتے تھے، ان سے پوچھا وہ عالم ہے؟ کہا بالکل عالم ہے۔ اب کسی کی ہمت نہیں کہ اختلاف کرے، اس لیے اس نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، مسئلہ حل ہو گیا، علی والا آ جاؤ، میں آسان دوڑی نہ کر رہا ہوں، اب
کسی کی ہمت نہیں کہ وہ اختلاف کرے، اس نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو جو دلیل اختلاف کو ختم کرتی ہے وہ اتفاقی ہونی چاہیے، اختلافی نہیں۔ اب مجھے کہنے دو کہ میرے اللہ نے میری شہزادی کونین کو اتنا باوقار بنایا، اتنا بافضائل بنایا کہ آدم سے زیادہ علم دیا، نوح سے زیادہ شکر دیا، ابراہیم سے زیادہ خلت دی، موسیٰ سے زیادہ حکمت دی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے میری شہزادی کو نہ نبی بنایا نہ امام۔ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی۔ میرا جملہ پھر سنیں، ایسا نہیں ایسا نہیں۔ اللہ نے میری شہزادی تو مجھے افسوس ہوگا، اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے میری پیچھے والے بتا رہنا، اللہ نے میری شہزادی کونین کو اتنا باعظمت بنایا کہ انبیاء سے زیادہ علم دیا، انبیاء سے زیادہ وقار دیا، لیکن اس کے باوجود نہ نبی بنایا نہ امام۔ اس کے نبوت اور امامت دونوں عہدے ہیں، اور عہدے ہر دور میں اختلافی رہے۔ کسی نے آدم کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے نوح کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے ابراہیم کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے موسیٰ کو مانا، کسی نے نہیں مانا۔ اللہ نے طے کیا کہ اگر سب کو عہدے دار بناؤں گا تو جب کسی کے عہدے کا مسئلہ آئے گا تو میں دلیل میں کسے لاؤں گا؟ اس لیے اس ایک خاتون کو عہدے سے ہٹا کر اتفاقی بنایا کہ اگر مباہلے میں جائے تو نبی کے کام آئے، فدا کا خطبہ دے تو علی کے کام آئے۔ اس بیوی پر بعد رسول کیسی مصیبتیں پڑی ہیں۔ دیکھو ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع آواز اونچا کریں ذرا سیکوینس کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور میرے نبی کے چاہنے والے کلمہ کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا، اس میں مجمع میں بچے بھی میرے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں۔ مجھے بتاؤ، میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں سادات و غیر سادات سے، جب کسی کے ہاں کوئی انتقال ہوتا ہے تو گھر والے گھر میں سفید چادر بچھاتے ہیں کہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے، لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں۔ میری بیوی نے بھی رسول کے بعد اپنے گھر میں سفید چادر بچھائی کہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے۔ شام تک بیٹھی رہی، کوئی تعزیت نہیں آیا۔ تم رو رہے ہو، دوسرا دن گزر گیا، کوئی تعزیت کو نہ آیا۔ تیسرے دن کچھ قدموں کی چھاپ محسوس ہوئی، فضا جگہ فضا دروازہ کھول دے، شاید تعزیت کرنے والے آئے ہیں۔ کبھی بھی تعزیت کرنے نہیں آئے، گھر کو جلانے کے لیے آئے۔ آپ کے دل پر چوٹ پڑی، دیکھو وہ رونے والوں، مجھے ایک جملہ کہنے دینا ہے، ایک جملہ کہنے دینا مجھے۔ بی بی صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، بیوی نے جو کہا تھا نا صبت علیہ مصائب، بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ تاریخ راتیں بدل جاتی۔ اس سے بڑا سچ نہیں ہے، اس سے بڑا سچ نہیں ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے بی بی سے کہوں گا، بی بی واقعی آپ کے بہت مصیبتیں پڑی، وہ کائنات کی سب سے بڑی مصیبتیں تھی، لیکن بی بی آپ کی ساری مصیبتیں حجرے کے اندر کی اور زینب کی ساری مصیبتیں حجرے کے باہر کی۔ قافلہ کربلا سے کوفہ آیا، ایک جملہ کہوں، پرسوں 8 ربیع الاول ہے نا، قافلہ پہنچا ہے 8 ربیع الاول کو مدینے۔ ایک جملہ پوری دل پر ہاتھ رکھ کے کہ سننا، کربلا میں عاشور کے دن ابو طالب کے گھر کے 18 جوان شہید ہوئے، اور 11 محرم کو، میں تبھی مسائل نہیں پڑھا، ماتم کرو گے، 11 محرم کو ابو طالب کے خاندان کی جو بیویاں قیدی بنی ان کی تعداد 40 سے زیادہ تھی، اور جو بچے خاندان ابو طالب کے اسیر ہوئے ان کی تعداد 64 تھی۔ لیکن میں کیسے پڑھوں کہ جب قافلہ لٹ کر مدینے پہنچا ہے تو بیویوں کی گود میں کل 5 بچے، بس آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، خدا ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں لگا دے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں، عراق سے شام تک، کوفے سے شام تک 32 منزلیں تھیں،
بچوں کو بتا رہا ہوں، اونٹ ایک دن میں جتنی مسافت فاصلہ طے کرتا تھا اسے کہتے تھے ایک منزل، تو کوفے سے شام تک 32 دنوں کا راستہ تھا اور آل محمد کو 16 دنوں میں لے جایا گیا۔ ظالم ناکوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بڑے حاکم کے دربار میں پہنچنا ہے، ناکیں تیزی سے دوڑاؤ۔ میں کیسے پڑھوں؟ تم ماتم کر رہے ہو۔ ماؤں کے ہاتھ، بیبیوں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، ناکیں تیزی سے دوڑ رہے تھے، بچے ماؤں کی گودیوں سے اچھل اچھل کے گرتے رہتے، مائیں چیختی رہتی، قافلہ بڑھتا رہتا۔ خدا معلوم آل محمد کے خاندان کے کتنے بچوں کی اس راستے میں گمنام قبریں بن گئی جن کا آج پتہ بھی نہیں ہے۔ لیکن سنو، ایسا ہی کوئی لمحہ تھا، ایسا ہی کوئی وقت تھا، قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے مڑ کر اس ناقے کو دیکھا جس پر اکیلی سکینہ کو باندھا گیا تھا۔ رونے والوں ایک جملہ کرو، یہ چھوٹی بچی 3-4 سالہ بچی، اس کا حق تو یہ ہے کہ یہ گود میں چلے، لیکن میں کیسے پڑھوں کہ جب قافلہ کربلا سے چلا ہے نا تو بچی کو گود سے چھین کر ایک اکیلے ناقے پر رسیوں سے جکڑ کر باندھا گیا۔ سونے کی بچی میں کھلی کیسے؟ قافلہ چلا، بی بی زینب کی نگاہ اسی ناقے پر تھی۔ ایک مرتبہ بی بی شہزادی زینب نے ناقے کی پیٹھ سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے۔ بی بی نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا اور کہا قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی آزاد نہ کر دی جائے۔ اب جو بچی کو کھولا گیا تو پشت ناقہ بھی لہو لہان تھی، سینہ بھی لہو لہان تھا۔ خدا آپ کے ماتم کو قبول کرے۔ آخری جملہ ماتم کرو گے، آخری جملہ رونے کی راگے ہے، آخری جب یہ سوچ کے رہو کہ فاطمہ لہرا کے حق ادا کر رہے ہو۔ قافلہ کوفہ گیا، کوفہ سے رک کر شام کے لیے نکلا۔ شہر حمص کے قریب بچی پھر اکیلے ناقے پر تھی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کی نگاہ اسی ناقے پر تھی، دیکھا کہ ناقہ خالی ہے۔ بی بی نے پھر اپنے آپ کو زمین پر گرایا۔ آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، لیکن میرا بیمار امام سید سجاد بار بار یہ کہتا تھا کہ میں نہیں بھولتا پھوپھی کا اپنے کو ناقے سے گرانا، اس لیے کہ جب انسان زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دیکھ دیتا ہے۔ میری پھوپھی کیا کرتی؟ ہاتھ تو دونوں بندھے ہوئے تھے۔ بی بی زمین پر آئی، رونے میں شرم نہ کرنا، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی نہ مل جائے۔ سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں ہم جائیں بچے کو ڈھونڈنے؟ کہا بیٹے بھائی نے رخصت آخر کے وقت اسے میرے حوالے کیا تھا، تو یہی قافلے کے پاس ٹھہر۔ شہزادی زینب چلی، شہزادی ام کلثوم چلی اور آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ میری آواز پہ لبیک کہو۔ اور راوی کہتا ہے کہ میں بیویوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اتنے میں ایک ناقہ سوار آتا نظر آیا۔ بی بی نے اسے روک لیا اور کہا اے شخص تم نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا بی بی میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی، لیکن میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا، اور چونکہ وہ بچی منہ کے بل گری تھی اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا۔ کہا بتا تو نے کہاں دیکھا؟ خدا آپ کے پرسوں کو قبول کرے۔ کہا بتا تو نے کہاں دیکھا؟ اس نے اشارہ کیا۔ شہزادی آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ تمہارے کانوں میں میری آواز جائے تو لبیک کہنا۔ مغرب کے قریب کا وقت تھا، ایک چھوٹی پہاڑی کے دامن میں ایک سیاہ پوش بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی، بالوں پہ ہاتھ پھیرتی جاتی تھی۔ شہزادی دوڑتی ہوئی گئی، بچی کو اپنی گود میں لیا اور کہا بی بی آپ کا شکریہ، یہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، آپ نے میرے مرحوم بھائی کی نشانی کی حفاظت کی۔ بچی پر اتنی، بی بی پر اتنی التجا ہے